السلام علیکم، میں ہوں اطہر کاظمی۔ کیا پاکستان تحریک انصاف اگست کے مہینے تک کوئی بڑی تحریک چلا سکتی ہے؟ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے اختلافات میڈیا میں رپورٹ ہو رہے ہیں تحریک انصاف کے اندر، اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے۔ لیکن اوور دا ویکینڈ ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہم نے دیکھی۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے پوتے ذوالفقار علی بھٹو جونیئر نے لاہور پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کی، اور جس میں انہوں نے یہ اشارہ دیا کہ وہ ایک نئی پولیٹیکل پارٹی بنائیں گے۔ کیا اس وقت پاکستان کا یہ جو سیاسی منظرنامہ ہے وہاں پہ کوئی ایسی گنجائش ہے کہ ایک نئی پولیٹیکل پارٹی آئے اور وہ آ کے کوئی ووٹ بھی لے لے؟ ویسے انہوں نے کیا فرمایا اپنی پریس کانفرنس میں، ذرا سنیے گا۔ ہم نیا پارٹی بنا رہے ہیں، ہمارا سافٹ آپ سمجھ لیں اناؤنسمنٹ ہوا ہے۔ 6 چیزیں ابھی ہم مانگنے لگے ہیں، ایک تو روٹی، کپڑا، مکان، بجلی، گیس اور پانی۔ ہمارا تو اصل میں نعرہ یہ ہے، جیے عوام، نعرے عوام، جیے عوام، کیونکہ جیے بھٹو کا انہوں نے بڑا بدنام کیا، پی 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 زرداری گروپ کا۔ انہوں نے جیے بھٹو ایک کرپشن کا نعرہ بنایا۔ اب اگر آپ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کو دیکھیں تو ان کا ایک پرسونا اس قسم کا ہے کہ اپنے دادا کے حوالے سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ بڑے پرجوش قسم کی یہ تقاریر بھی کرتے ہیں۔ پھر ان کی جو دوسری بہن ہے فاطمہ بھٹو صاحبہ، وہ بھی بڑی امپریسو قسم کی ان کی سی وی آپ کو نظر آتی ہے، مختلف کتابوں کی وہ مصنف ہیں، عالمی سطح پہ مختلف جگہوں پہ جو بحث ہو رہی ہوتی ہے اس کے اندر بھی وہ فیچر کرتی ہیں۔ تو جو بھٹو زرداری سبلنگز ہیں ان کے مقابلے میں میر مرتضیٰ بھٹو صاحب کے یہ جو بیٹے ہیں ذوالفقار علی بھٹو جونیئر اور فاطمہ بھٹو، یہ آپ کو کافی زیادہ آگے نظر آتے ہیں۔ لیکن کیا پاکستان کی سیاست میں یہ اس قسم کا کردار ادا کر سکیں گے؟ آلدو کہ بلاول صاحب کو بھی اپنے نانا سے بہت زیادہ جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن وہ کرزما سم ٹائم کہیں نہ کہیں آپ کو مسنگ نظر آتا ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ چھوٹی سی آپ ایک کلپ دیکھیں تقریر کی ایک موقع کے اوپر ذوالفقار علی بھٹو جونیئر صاحب نے۔ اس کے اندر اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ان کی تقاریر ہیں ان میں بھٹو صاحب کی آپ کو جھلک نظر آتی ہے، ذرا آپ بھی سنیے گا۔ ذوالفقار علی بھٹو کوئی بادشاہ نہیں تھا، ذوالفقار علی بھٹو کوئی شہنشاہ نہیں تھا، ذوالفقار علی بھٹو کوئی سلطان نہیں تھا، ذوالفقار علی بھٹو عوام کا نوکر تھا، اور ہم آپ کے بھی نوکر ہیں۔ شہید میر مرتضیٰ بھٹو بھی تمہارا نوکر تھا۔ جی آپ نے سنا، اس پہ بھی گفتگو کریں گے کہ اس پارٹی کا آگے چل کے کیا مستقبل ہو سکتا ہے۔ لیکن مین مسئلہ اس وقت وہی ہے تحریک انصاف والا۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ تحریک انصاف کی لڑائی حکومت کے ساتھ ہے یا آپس میں ہے۔ کبھی کوئی آڈیو آ جاتی ہے، کبھی کوئی ٹویٹ آ جاتی ہے۔ آج مریم نواز صاحبہ نے ایک خطاب بھی کیا، وہاں پہ انہوں نے پرائس کنٹرول کی بات بھی کی، اور ایک پورا ایک نیا ادارہ بنایا جا رہا ہے جو ان سارے معاملات کو دیکھے گا۔ لیکن بڑا کوشچن یہ ہے کہ پرائسنگ تو چینی کے حوالے سے بھی یہاں پہ طے کی گئی کہ 164 سے زیادہ مہنگی چینی نہیں بیچی جائے گی، لیکن اس کے باوجود بیچی جا رہی ہے۔ کیا پنجاب میں ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے؟ کیا چھاپے پڑ رہے ہیں؟ کیا جرمانے ہو رہے ہیں؟ اس کے علاوہ مریم بی بی نے ڈالا کلچر کے حوالے سے بھی کچھ کہا، ذرا سنیے گا، یہ چھوٹا سا کلپ ہے، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ ڈالا کلچر پہ میں نے کریک ڈاؤن کیا ہے، مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے، یہ شو آف اور یہ برانڈشنگ آف ویپنز اور شو آف پاور۔ جی ڈالا کلچر کو انہوں نے کہا کہ ہم ڈسکریج کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن بنیادی طور پہ جو ڈالا کلچر ہے اس ملک میں وہ تو حکمرانوں نے انٹروڈیوس کروایا ہوا ہے۔ مریم بی بی جب خود چلتی ہیں ان کے ساتھ کتنی گاڑیاں ہوتی ہیں، ان کے والد ایم این اے جب وہ مری جاتے ہیں ان کے ساتھ کتنی گاڑیاں ہوتی ہیں، کیا وہ پوری قوم نہیں دیکھتی؟ اگر کوئی پرائیویٹ سٹیزن ڈالے لے کے چل رہا ہے تو اس میں تو چلیں وہ اپنا پیسہ لگا رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے، اس کی مذمت بھی ہونی چاہیے، لیکن جو ڈالے آپ لوگ لے کے چلتے ہیں اس میں تو پاکستان کے بچوں کا خون جلتا ہے، اس کے اوپر آپ بات نہیں کرتے۔ اگر آپ نے ڈالا کلچر ختم کرنا ہے تو یہ جو وی آئی پی پروٹوکول کلچر ہے، یہ جو لمبے لمبے قافلے آپ لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں، آپ نے اس کو ختم کرنا ہے۔ جب تک وہ ختم نہیں ہوگا پاکستان میں کبھی بھی ڈالا کلچر ختم نہیں ہو سکتا۔ ونس اگین آپ سب کا شکریہ۔ باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں۔